الرحمن الرحیم. پس علامت اسم میں سے ندا، یعنی ندا سے مراد منادا واقع ہونا. منادا واقع ہونا. ندا سے کیا مراد آغا؟ یا رجلو، کسی یا یضربو یا ضربہ تو نہیں کہتے. پس منادا واقع ہونا علامت ہے اسم ہے. چلے یہ بھی فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْإِسْمِ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اسم کے خواص میں سے. خواصی، خواصن کس کا صیغہ ہوا آگا؟ یہ وفا آگا یہ خواصن یہ مصدر ہے. مصدر ہے. شاباش. جس سے پوچھوں یہ جمع مکسر پہ آئے گا نا، بولو دیگر. اچھا، یہ سب کے سب جو ہے اسم کی خصوصیات میں سے ہیں. وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ. مخبر ان واقع ہو، مخبر ان واقع ہو کہا، اس سے کیا مراد؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں مخبر ان واقع ہو کہنے سے فقط مبتدا ذہن میں آتا ہے، کیونکہ مبتدا سے خبر دی جاتی ہے. صحیح؟ زید قائم، زید ضارب، زید گیا، زید کھڑا ہوا، زید ضربہ مارا. مبتدا مخبر ان ہے. جس سے کہتا نہیں، یہاں ہم جو اخبار ان سے مراد ایک اہم چیز مراد لیتے ہیں، یعنی محکوم علیہ، جس کے اوپر حکم لگایا جائے. محکوم علیہ کا بھی فاعل ہوتا ہے. ذہب زید، جانا ذہبہ کا حکم کس پہ گیا؟ زید پہ، فاعل پہ. صحیح ہے. پس اخبار عنہ سے مراد محکوم علیہ ہے. ہر وقت فاعل اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے. پس فاعل اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے. اسم نہیں ہوتا ہے. فاعل ہر وقت فاعل اسم ہوتا ہے. ضرب زیدن، ذهب زیدن، یہ اسم فاعل ہوتا ہے. پس فاعل ہونا علامت اسم میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی آغا؟ دوسری بات، پس یہاں پہ یہ فاعل محکوم علیہ ہے، کیونکہ ذہب ضربہ کا حکم اس فاعل پہ دیا. اور دوسرا مفعول کہتا ہے، مفعول بھی محکوم علیہ ہے. اخبار عن سے مراد محکوم علیہ یعنی مفعول. کہتے ہیں مفعول سے مراد نائب فاعل مراد ہے، کیونکہ اگر نہ مفعول جملہ بھی مفعول واقع ہوتا ہے. مفعول خصوصیت ہے اسم میں سے نہیں ہے مفعول واقع ہونا. پس مفعول سے کیا مراد؟ نائب فاعل. ابھی ضرب زید امرن ہے، ضرب امرن، امر کو مارا گیا. پس ضربہ کا حکم لگایا گیا کس کے اوپر؟ امر کے اوپر. نائب فاعل جو مفعول تھا اس کے اوپر حکم لگا، پس محکوم علیہ ہوا. پس نائب فاعل واقع ہونا بھی علامت ہے اسم میں سے ہے. اور آخری چیز جو یعنی اخبار عن سے مراد جو محکوم علیہ ہے، محکوم علیہ سے مراد مبتدا واقع ہونا. پس آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اخبار عن سے مراد فقط مبتدا ذہن میں نہ آ جائے. مبتدا واقع ہونا بھی علامت اسم، نائب فاعل واقع ہونا بھی علامت اسم، فاعل واقع ہونا بھی. ابھی دیکھیں آغا، وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اخبار عن کا معنی کیا ہے؟ اخبار عن کا معنی ان یکون محکوما علیہ، یعنی وہ چیز کیا ہو آغا؟ وہ اسم محکوم علیہ ہو. اخبار عن سے مراد جس کے اوپر حکم لگایا جائے. ابھی جب محکوم علیہ سے تفسیر کیا اخبار عن کا معنی، تو ابھی کہتا ہے فاعلاً، وہ محکوم علیہ چاہے فاعل ہو او مفعولاً یا مفعول. مفعول سے مراد کیا لیا؟ ذہن میں رکھو. او مبتداً یا وَيُسَمَّى اسماً. ابھی آغا جعفر زیدی نے بتایا اس کا نام اسم رکھا گیا ہے کیونکہ بصری کہتے ہیں بلندی کی وجہ سے اس کا نام
کوفی کہتے ہیں وسم، داغ نہادن نشانے کی وجہ سے. یہاں پہ بصری صاحب ہدایہ بصریوں کا نظریہ ذکر کرتا ہے، کیونکہ اسم مثلا فعل اور حرف کی طرف محتاج نہیں ہے اپنے معنی پہ دلالت کرنے میں. زیدن ایک اس لیے بلندی ہے، یا یہ ہے کہ دو اسم ملنے سے ایک جملہ ایک کلام بنتا ہے، کلام تام. اما دو فعل یا دو حرف یا دو فعل ایک حرف سے کلام تام دو علت. وَيُسَمَّى اسمًا، اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے. کیوں؟ لِسُمُوِّهِ، کیونکہ یہ بلند ہے. عَلَى قَسِمَيْ، یہ اپنے دونوں قسیم جو دشمن ہے مقابل ہے ان پر قسیم. اسم کا قسیم کیا ہے؟ فعل اور حرف، ان کے مقابلے میں جو اس اسم کے جو قسیم پر یہ بلند ہے. قسیم سے کیا معنی کیا ہے؟ قسیم یعنی اصل متقابل، آپ کے مقابلے میں ہے، طرف میں ہے، اس سے یہ بلند ہے. پس اسم کا جو قسیم ہے کیا ہے؟ فعل اور حرف. اسم کا قسیم کیا ہے آغا؟ اسم کا قسیم فعل اور حرف ہے، اس سے بلند ہے. لا لکونہ وسمًا، نہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، اسم کا نام اس لیے نہیں رکھا ہے وسم سے. پس وسم کا کیا معنی؟ پرانے زمانے میں یا دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنے بکریوں کو صحرا پہ بیچتے ہیں یا پہاڑوں پہ، تو ہر مالک اپنے بکری کا خاص علامت اس کو پر لگایا جاتا ہے، نشاندہی کرتا ہے صحیح اپنے اس مال مویشی پہ، اس کو کہتے ہیں وسم. ابھی جعفر کا نام رکھے تو یہ گویا کہ ان کے والدین نے اس جسم مبارک کے لیے لفظ جعفر ایک نشانہ ہے. جس طرح ان حیوانات پہ ایک نشانہ ہوتا تھا اس سے وہ مالک پہچانتا تھا، اسی طرح اس کے بعد آغا جعفر کہتے ہی اس کا جسم مبارک ذہن میں آتا ہے. بس ابھی صاحب ہدایہ کہتا ہے لا لکونہ، نہیں کہ اس کو اسم کہتے ہیں وسمن، علامت ہونے کی وجہ سے، علی المعنی معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اس کا نام اسم نہیں رکھا ہے، بلکہ کس وجہ سے رکھا ہے؟ سمو سے مشتق کیا ہے اسم کو، وسم سے مشتق نہیں کیا ہے. صاحب ہدایہ کا نظریہ ہے، وگرنہ دونوں وجہ جائز ہے. بعض سمو سے مشتق کرتے ہیں، صاحب نظریہ ہدایہ کا پسندیدہ وہ ہے کیونکہ اسم بلند ہے، مرتبہ بلند ہے فعل اور حرف سے، جو اس کے مقابل میں ہے، مد مقابل میں. بلند بتایا کس جہت سے ہے؟ دو اسم ملنے سے جملہ بنتا ہے، دو فعل اور حرف سے جملہ، یا اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا ہے آغا؟ زمان کی طرف محتاج، بلند ہے نہیں کہو. پس اس کے بلندی کے لیے دو وجہ ذکر کی ہے. تو ابھی اسی لیے صاحب ہدایہ کہتا ہے اسم کو سمو سے مشتق کرو، وسم سے مشتق نہیں کرو. اس کا ایک نظریہ ہے، وسم سے نہیں لے لو. اگرچہ دونوں سمو سے مشتق کرنا بصریوں کا نظریہ ہے، وسم سے مشتق کرنا کوفیوں کا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن صاحب ہدایہ کہتا ہے سمو سے اسم کو مشتق کر لو، کیونکہ یہ بلند ہے اپنے دونوں مد مقابل پر. جو اس کے مد مقابل کیا تھے آغا یہ مہتاب؟ لا لکونہ، پس اس کا نام اسم رکھا گیا ہے سمو کی وجہ سے، نہ اس لیے کہ یہ اسم وسمن علامت ہے معنی پر، یعنی وسم سے مشتق نہیں ہوگا. وحد الفعل، فعل کی تعریف. آغا فعل کی تعریف اوپر کیا کیا؟ وہ کلمہ ہے جو زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اپنے معنی پہ دلالت کرنے میں زمانے کا محتاج ہوتا ہے. انہو، یہ فعل، کلمتن، ایک ایسا کلمہ ہے، دیکھو میں نے کئی دفعہ بولا نکرے کے بعد جملہ آ جائے تو صفت ہوتا ہے، کلمہ نکرہ ہے، تدل صفت. یہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنن، ایک معنی پر، فی نفسہ، جو اس کے ذات میں ہے، اس معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن اور کیا ہے؟ وَمُخْتَرِنَةٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ
सलासती, और नजदीक होता है 3 जमानों में से किसी एक जमाने के साथ। आगा यहाँ पे आगा कहता है कि अन्नहु कलिमतुन, ये फेल कलिमा है जो कि दिलालत करता है माना पर जो अपनी जात में है, एक बार। और अन्नहु कलिमतुन, ये एक कलिमा है, क्या करता है आगा, मुख्तरिनतुन होना चाहिए, बिअहदिल व मुख्तरिनतुन, यानी अतुबर तदुल्लु लेंगे तो फिर वो सिफत बन जाएगी। और ये कलिमा नजदीक होता है 3 जमानों में से एक जमाने के साथ। ये किसी ने इसी कंफ्यूज किया जर देके। कज़रबा यज़रिबु इज़रिब, आगा कज़रबा मिसाल दिया किसके लिए, तीनों जमानों के साथ माजी के लिए, माजी के लिए यार। तदु व मुख्तरिनतुन बिअहदिल अज़मिनति सलासती, और ये जो है क्या है आगा, एक हिसाब से हम मुख्तरिनतिन भी पढ़ लेंगे, क्यों, हम अतुफ कर लेंगे माना पर, यानी ये फेल एक ऐसा कलिमा है जो दिलालत करता है माना पर जो उसके ज़ात में है, और एक ऐसा कलिमा है जो दलालत करता है 3 जमानों में से एक जमाने के साथ। ये मुख्तरिनतिन माना पर अतुफ कर लो, क्योंकि दलालत के अक़साम है, कभी दलालत करता है माना पर मुस्तकिल जो उसके ज़ात में है, और जो है क्या है मुख्तरिन होने पर भी दलालत करता है, बस वो मुख्तरिनतिन अगर माना पर अतुफ जान लो। हाँ, वह मुख्तरिनतिन बिअहदिल अज़मिनति सलासती, बस कज़रबा फेल माजी के लिए है, यज़रिबु फेल मुजारे के लिए, इज़रिब आमिर के लिए है। व अलामतहु अन यसिहल इख़बारु बिही ला अन्हु, अब यहाँ पर फेल की अलामत में से अगरचि मुख़बरुन बिह वाक़े होना ये फेल की अलामत नहीं है, लेकिन हमने कहा कभी मुख़बरुन बिह खबर मुब्तदा इस्म भी होता है, कभी फेल भी होता है। ज़ैदुन ज़हबा, ज़हबा मुख़बरुन बिह है, ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ाइमुन मुख़बरुन बिह है, तो इसने मुख्तसात फेल में से मुख़बरुन बिह जिक्र किया है, वो दुरुस्त नहीं है। शायद आगा का नजरिया ये हो कि बस मुख़बरुन बिह वाक़े होना सही है, फेल का मुख़बरुन बिह वाक़े होना सही हो, उन खुसूसियात में से नहीं गिन सकते हैं, खवास में से। अम्मा ये है कि फेल भी खबर वाक़े होती है। वह अलामत हुई, इस फेल की अलामत अन यसिहल सही होना है, अल इख़बार खबर देना भी इस फेल के जरिए, ला अन्हु न इस फेल से, फेल कभी भी मुख़बरुन अन वाक़े नहीं होता है। हाँ ये सही है। वह अलामतहु अन यसिह दुखूल क़द, या अतुफ़ इख़बारू पर सही है, क़द का दाखिल होना, व सीनी सीन का दाखिल होना, व सोफ़ा सोफ़ा का। बस देखो व सीनी में क्योंकि मोरब लाया, अलिफ लाम लाया है, इसीलिए इस पे इराब जाहिर हुआ। अम्मा क़द मबनी बर सुकून, सोफ़ा हर्फ मबनी बर फतहा, क्योंकि आपने इल्म नहव में पढ़ना है, अभी पढ़ा था ना, कलिमे की आखिरी हरकत को पहचानने के लिए आप इल्म नहव पढ़ते हो, और ये आखिरी हरकत तगीर किस इस्म में चेंजिंग आता है, इसमें मोरब में या मबनी में, मोरब में, मबनी में चेंज, चाहे इस्म हो हर्फ हो जो भी हो, उसमें मबनी ही बिना से है, बिना यानी जिसका बुनियाद मुहकम होता है, सही। तो इसी तरह इसमें मबनी भी हिलता नहीं है, कोई भी आमिल आ जाए तो असर नहीं पड़ता है, बस इसमें मोरब का काम, यानी इल्म नहव में इसमें मोरब से काम है, तो इसका आखिरी एराब किस तरह चेंज होता है। बस क़द मबनी बर सुकून है, वसीनी क्योंकि अलिफ लाम आया है इसलिए मोरब है, वह सौफा मबनी है। आगा बस पहली अलामत क्या है, फेल की अलामत क़द का दाखिल होना, सीन का दाखिल होना, सोफा का सौफ नहीं है, हाँ सौफा दाखिल होना, वल जज़्म और जज़्म का दाखिल होना, क्योंकि जज़्म इस्म में नहीं आता है। लम यज़रिब
جو جزم ہے اسم میں کبھی بھی نہیں آئے گا. زید کے آخر میں یا رفع یا نصب یا جر یا ان 4 حرکتوں میں سے کانا ہے جزم. پس جزم بھی مختص سے فعل ہے. نہ ہو قد ضرب سیضرب سوف یضرب ولم یضرب. دیکھو وہ دخول الجزمی ہاں وہ دخول القد پر عطف ہے. نہ وہ قد ضرب و سیضرب و سوف یضرب ولم یضرب. ابھی دیکھیں آگا علامت فعل میں سے والتصریف یہ عطف ہے اخباروں پر. وعلامتہ ان یصح التصریف علامت فعل صحیح ہے کیا ہے صرف ہونا. یہ جو صرف ہوتا ہے نا ماضی مضارع امر نہی جہت نفی استفہام یہ فعل ہے صحیح ہے. الی الماضی والمضارع یہ بھی علامت فعل میں سے ہے. مثلا ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا تا یضرب لم یضرب اضرب لا تضرب هل اضرب تا آخر تک جو صرف ہوتا ہے یہ علامت فعل ہے. ایسا نہیں ہے کہ زید صرف ہو. جیسا اسم صرف ہوتا ہے رجل رجلان رجال و رجیل اس سے زیادہ صرف نہیں ہوتا ہے. خود کہہ رہا والتصریف الی الماضی والمضارع اور وَيَصِحُ كَوْنُهُ أَمْرًا امر واقع ہونا صحیح ہو. ورنہ یہ یہی آخر تک کہتا تو اچھا تھا. وَالتَّصْرِيفُ إِلَى الْمَاضِ وَالْمُضَارِعِ وَالْإِسْتِفْهَامِ لیکن اس نے وَكَوْنِهِ یہ کہا اور صحیح ہو. اس فعل کا امر ہونا نہیں ہونا یہ بھی وہی مراد تصریف ہے. صحیح ہے. کیا کہا گیا مولائی علامات اسم میں سے جو ہے وہ ماضی ہے تصریف سے مراد ماضی مضارع اور امر نہیں. پس یہاں پہ وہ کونہو جو لایا ہے کیا ہے یہ اس تصریف کی طرف جا رہی ہے. اس تصریف کا ہونا یعنی امر نہیں صحیح ہونا کون عطف ہے اوپر اخباروں پر. یصح ان یصح کونہ امرا اس نے صاحب ہدایہ نے امر نہیں کو تصریف کے انڈر میں ذکر نہیں کیا ہے مستقل ایک علامت ذکر کیا گا مرید. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. بس اس کو کہنا چاہیے تھا تصریف علامت فعل ہے جیسا کہ ماضی سے لے کر استفہام تک. یہ ابھی یہاں پہ الگ ذکر کیا ہے ان یصح کونہ امرا صحیح ہو اس فعل کا کیا ہونا و نہیں ہونا. اور علامت واتصال الضمائر البارزة المرفوعة ان یصح اتصال الضمائر صحیح ہو متصل ہونا ضمائر بارز مرفوعہ. کتنے صیغوں میں ضمیر بارز مرفوعہ ضمیر آتی تھے ماضی کی کتنے صیغوں میں پتہ ہے آپ کو. ضمیر بارز مرفوع ضمیر بارز مرفوع اس کو کہتے ہیں ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. یہ ضمیر مرفوع ہے اور بارز ہے ظاہر ہے مستتر نہیں ہے. مرفوع ہے یعنی فاعل ہے ترکیب میں بارز ہے یعنی ظاہر ہے. بس کتنے صیغوں میں بتایا ہاں. ابھی دیکھو یہ ضمیر بارز مرفوع کا بھی متصل ہونا علامت ہے. کبھی بھی اسم کے ساتھ ضربتو کا تو ضربتی ضربتما کا تما ضربتن کا تن ضربتو کا تو ضربنا کا نا فعل کے ساتھ نہیں آتا ہے. اسم کے ساتھ نہیں آتا فعل کے ساتھ آتا ہے. چلو نہ ہو ضربتو اور آگا وَتَاءِ التَّانِيسِ السَّاكِنَةِ تاء عطف ہے ضمیر پر. وَاِتِّصَالُ تَاءِ التَّانِيسِ وَاِتِّصَالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ صفت ہے یہ ضمائر کے لیے بارزہ اور مرفوعہ. نحو ضربتو وَتَاءِ التَّانِيسِ السَّاكِنَةِ یہ آغا تا متصل ہوتا ہے دیگر ان یصح تاء التانیث مانا ہوگا. آپ وہ تاؤ کو اخباروں پر عطف کرے تو ان یصح تاء التانیث فعل کا تا تانیث ہونا صحیح ہو یہ کوئی معنی نہیں بنتا ہے. اتصال ہے
ضربت میں جو تا تانیث ہے نا ضربت، جس طرح ضمیر مرفوع متصل ضمائر بارز متصل ہونا علامت فعل ہے، اسی طرح تا تانیث کا فعل کے ساتھ متصل ہونا بھی علامت ہے ضربت و تا التانیثی و اتصال تا التانیث کا متصل ہونا جو ساکنہ ہے نہ ہو ضربت و نون التاکیدی، نون تاکید کا بھی متصل ہونا علامت ہے اتصال نون التاکیدی نہ ہو اضربن، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو خفیفہ ہو کوئی فرق نہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذَا مِنْ خَوَاصِ یہ سب کے سب جان یہاں پہ حاضہ ہے حاضی ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْفِعْلِ یہ سب کے سب کیا ہے آغا سوائے اخبار و بے کے خواص فعل میں سے۔ وَمَعْنَ الْإِخْبَارِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ آغا اخبار بے سے کیا مراد؟ محکوم بہ مراد، یعنی محکوم بہ سے مراد کل خبری خبر واقع ہونا، حالانکہ خبر واقع ہونا مختص فعل میں سے نہیں ہے۔ اخبار بہ سے مراد آپ محکوم بہ کہو جو بھی تفسیر کر لو، اس سے جو ہے کیا ہے آغا مراد کیا ہے؟ یہ مختصات اس فعل میں سے نہیں ہے۔ پس اخبار بہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ جس کے ذریعے حکم کیا جاتا، زید قائم ہو زید ذہبہ ہو، ذہبہ کے ذریعے حکم کیا، قائم کے ذریعے، کل خبر جیسا خبر ہے۔ ابھی کہتے ہیں وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے بِاسْمِ اصلِهِ، اس کے لغوی نام سے، کیونکہ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اس کا اصلی نام کیا ہے اس فعل کا؟ فعل یعنی مصدر۔ آغا فاعل سے کیا نکلتا ہے؟ کیا صادر ہوتا ہے فاعل سے؟ فعل صحیح ہے۔ تو ابھی یہ فعل ابھی جو ہے کہتا ہے کہ فعل نکل، اور یہ فعل کیا ہے؟ مصدر ہے، فاعل سے فعل نکلتا ہے، خود لفظ فاعل لام کیا ہے؟ مصدر ہے۔ لأن المصدر هو فعل للفاعل حقیقتاً، کیونکہ مصدر وہی فعل کا فاعل ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اسی جو فاعل سے فعل نکلتا ہے، فعل نکلتا ہے، اور فعل لام فعل مصدر ہے، اور یہ فاعل سے نکلتا ہے، یہی فعل کا نام فعل لام جو فعل ہے اس ضرب سے نکلنے والا ضرب یضرب کا بھی نام رکھا گیا ہے۔ اس کو اگر حذف نہیں کیا تو وَيُسَمَّى فعلاً، ٹائم کافی ہوا ہے، کل پڑھ لوں گا وَيُسَمَّى فعلاً کو دوبارہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار۔